بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 108 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ، اور انشاءاللہ آج ہم فمن اکتفا سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 107 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں دوسرا مسئلہ ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی۔ اور دوسرے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انتی طالقن کہنے سے ایک طلاق ہوگی یا ایک سے زائد طلاقیں ہوں گی، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو انتی طالقن کہا تو آیا اس سے ایک طلاق ہوگی یا زائد طلاق ہوں گی۔ چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے پچھلے سبق میں فقہا کا اختلاف دیکھا تھا اور اس کی وضاحت کی تھی، اور ایسے ہی پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ فقہا کے اس اختلاف کی اصل وجہ اور اصل محرک کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ فریقین فقہا کے دلائل کیا ہیں۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ یہ ایک ربط کے ساتھ ہمارے اسباق چل رہے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے فقہا کا اختلاف پڑھا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک لفظ اور نیت طلاق میں دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان فقہا کے نزدیک صرف الفاظ کا ہونا ضروری ہے، صرف الفاظ کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں فقہا کے دونوں فریقین کے دلائل کیا ہیں، تو آج کے اس سبق میں ہم دونوں کے دلائل پڑھیں گے، اور پھر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے۔ آج کی عبارت میں مصنف نے اس دلیل کا جواب دیا ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مدخول بہا عورت کو طلاق کے لفظ سے کون سی طلاق واقع ہوگی، طلاق بائن واقع ہوگی یا طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مصنف نے ایک دو لائنوں کے اندر یہ ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ وہ عورت جو مدخول بہا ہو، جس سے ہم بستری کی گئی ہو، تو اس کو اگر لفظ طلاق کے ذریعے طلاق دی جائے تو کون سی طلاق واقع ہوگی۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم غیر صریح الفاظ کی وضاحت شروع کریں گے۔ جمہور کے نزدیک طلاق کے دو قسم کے الفاظ تھے، ایک صریح الفاظ تھے اور دوسرا غیر صریح الفاظ تھے، یعنی طلاق کے جو کنائی الفاظ تھے۔ تو آج ہم غیر صریح الفاظ کی وضاحت شروع کریں گے، اور اس میں فقہا کے مختلف آراء ہیں، تو وہ آراء دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ فمن اکتفا بالنیت احتج بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فقہا جنہوں نے نیت پر اکتفا کیا ہے، یعنی صرف وہ نیت کو ہی اصل مانتے ہیں طلاق میں، انہوں نے دلیل پکڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ بالنیتی سے پر اکتفا کون کرتے ہیں، وہ کون سے فقہا ہیں جو صرف نیت پر اکتفا کرتے ہیں، تو وہ امام مالک رحمہ اللہ ہیں جو صرف نیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ ہوں یا نہ ہوں، نیت ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تک عمل پایا ہی نہیں جائے گا تب تک نیت نہیں ہوگی، اس لیے طلاق میں نیت کا ہونا لازمی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْتَبِرِ النِّيَّةَ دُونَ اللَّفْظِ، وہ فقہا جو نیت کا اعتبار نہیں کرتے لفظ کے بغیر، یعنی وہ کہتے ہیں الفاظ کا ہونا بھی ضروری ہے، تو ان فقہا نے احتجا دلیل پکڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما حدثت به انفسها، کہ میری امت سے خطا یعنی غلطی، والنسیان اور نسیان یعنی بھول چک کو اٹھا لیا گیا ہے، وما حدثت به انفسها، اور جو ان کے دل پر خیال گزرے اس کا رسپانسیبل، اس کا ذمہ دار اس شخص کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، یعنی اس کی ذمہ داری اس سے اٹھا لی گئی ہے۔ یعنی غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو کوئی سزا نہیں ہے، بھول کر ہو جائے کوئی سزا نہیں ہے،
یا ان کے دل پر کوئی خیال گزرے تو اس سے کے بارے میں بھی کوئی سزا اس شخص کو نہیں دی جائے گی کہ میری امت کے افراد سے اس کی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں وہ کہتے ہیں وَالنِّيَّةُ دُونَ قَوْلِ حدیث نفس، کہ نیت جو ہے وہ تو حدیث نفس سے بھی کم درجے کی ہے، یعنی جو دل پر خیال گزرتا ہے اس سے بھی کم درجے کی ہے نیت۔ تو جب دل پر جو خیال گزرے اس سے ذمہ داری اٹھا لی گئی تو نیت تو اس سے بھی کم درجے کی ہے، تو اس سے تو بطریق اولا ذمہ داری اٹھا لی گئی ہوگی، لہٰذا پھر اکیلی نیت سے کام نہیں چلے گا بلکہ الفاظ کا ہونا لازمی ہے۔ قال فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَنِ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ فِي الْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ نے جو انما الاعمال بالنیات والی دلیل دی تھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لیس یلزم، لازم نہیں آتا جنہوں نے عمل میں نیت کو شرط قرار دیا ہے پچھلی حدیث میں، ان تکون النیت کافیۃ بنفسہا، کہ اکیلی نیت ہی کافی ہو جائے، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ یعنی جن فقہا نے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے عمل میں نیت کو شرط قرار دیا ہے تو لیس یلزم، اس سے لازم نہیں آتا کہ نیت کافیۃ بنفسہا، کہ اکیلی نیت ہی کافی ہو جائے۔ یعنی جو حدیث دی ہے دلیل کے طور پر پیش کی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صرف نیت سے ہی کام ہو جائے گا، نہیں بھائی، نیت بھی ہو عمل بھی ہو تب کام پورا ہوگا، ادروائز صرف نیت سے کام پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے امام مالک نے جو دلیل دی ہے یہ اس کا جواب ہو گیا کہ بھائی صرف نیت سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے ساتھ الفاظ، اس کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہی بات امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی صرف نیت سے کام نہیں چلے گا، دون لفظ، لفظ کے بغیر، لفظ بھی ہو نیت بھی ہو تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ آگے دیکھیں ایک چھوٹا سا اختلافی مسئلہ مصنف نے بیان کیا ہے، واختلف المذہب هل یقع بلفظ طلاق فی المدخول بها طلاق بائن، کہ صرف مدخول بها جو عورت ہے اس کو لفظ طلاق کے ذریعے طلاق دی گئی تو طلاق بائن، کیا وہ طلاق بائن واقع ہوگی یا نہیں؟ تو اذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض، ہاں جب وہ متعلق جو ہے طلاق دینے والا اس کا ارادہ کر لے، ولم یکن ہنالک عوض، اور وہاں پر کوئی عوض خلا وغیرہ کی کوئی صورت بھی موجود نہ ہو، یعنی مسئلہ صورت یہ ہے کہ مدخول بہا عورت ہے اور طلاق دینے والی شخص نے اس کو طلاق دی ہے، بدلے میں کوئی عوض بھی نہیں ہے، اور تو اب اس کی طرف سے کون سی طلاق واقع ہوگی، طلاق بائن ہوگی یا طلاق رجعی ہوگی؟ تو فقیل یقع، بعض فقہا کہتے ہیں طلاق واقع ہوگی، وقیل لا یقع، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ وهذه المسألة هي من مسائل احکام صریح الفاظ طلاق، یہ جو مسئلہ ہے یہ طلاق کے صریح الفاظ کے احکام کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، لہٰذا وہیں پر یہ ذکر کیا جائے گا زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ تو آگے دیکھیں واما الفاظ الطلاقی التی لیست بصریح، اور طلاق کے وہ الفاظ جو صریح نہیں ہیں، پیچھے تو ہم نے صریح الفاظ کے بارے میں پڑھا تھا، اب اس صریح یہاں سے ان الفاظ کے بارے میں بات شروع کر رہے ہیں جو صریح نہیں ہیں۔ فمنہا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما ہی کنایت ظاہرۃ عند مالک، کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کنائی ہیں اور ظاہر ہیں، کنایا ظاہرہ ہیں۔ ومنہا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں ما ہی کنایت محتملۃ، کہ وہ کنائی ہیں لیکن محتمل ہیں، احتمالی ہیں، یعنی کنایا ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں دوسرے الفاظ کا بھی، دوسرے معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ ومذہب مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق یہ دو ہو گئے نا، کنایا ظاہرہ، کنایا محتملہ۔ وہ کہتے ہیں انہ اذا ادعا فی الکنایۃ ظاہرۃ، کہ کسی شخص نے طلاق دی اور کنائی الفاظ جو کہ ظاہرہ ہیں ان کے ذریعے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد دعویٰ کر دیا کہ انہ لم یرید طلاقا لم یقبل قولہ، دعویٰ کر دیا کہ اس کی مراد طلاق نہیں تھی تو لم یقبل قولہ، تو پھر اس شخص کے، اس شوہر کے قول کو معتبر نہیں سمجھایا جائے گا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے کنایا ظاہرہ کے ساتھ طلاق دی ہے، اور جب ظاہر الفاظ کے ساتھ طلاق دے رہے تو پھر اب اس کی بات کو اعتبار نہیں، اس کی بات کو معتبر نہیں سمجھیں گے، اس کی بات کو چھوڑ دیں گے، لہٰذا جو ظاہر الفاظ جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں ویسی طلاق واقع ہو جائے گی۔ الا ان تکون هنالک قرینۃ تدل علی ذلک،
ہاں البتہ اگر وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو جو اس بات پر دلالت کرتا ہو، یعنی شوہر کی بات پر اعتبار کرنے کی طرف دلالت کرتا ہو، تو پھر اس کی بات کو مان لیا جائے گا، اس کے علاوہ بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کنایہ ظاہر الفاظ ہیں۔ یہی رائے امام مالک کی کرایاتی فی سری الفاظ کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ کہ جب سری الفاظ سے طلاق دی ہے تو پھر اگر وہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں تو پھر شوہر کی بات کو مان لیا جائے گا، اگر قرینہ موجود ہے تو پھر مانا نہیں جائے گا۔ کذالک لا يقبل عنده ما يدعی من دون الثلاث فی الکنایات الظاہرۃ۔ یہ وہی اختلاف ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سری الفاظ کے بارے میں، کہ اگر 3 سے کم کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا ہے کنایہ ظاہر الفاظ سے طلاق دینے کے بعد تو پھر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کسی شخص نے کنایہ ظاہرہ کے الفاظ کے ساتھ طلاق دیے اور پھر اس نے بعد میں دعویٰ کر دیا 3 سے کم کا، تو پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، جیسا کہ سری الفاظ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک تھا۔ پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ یہ پڑھ چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، اور اسی طریقے سے یہی مسئلہ مدخول بہا عورت کے بارے میں ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ قَالَ فِي ذَلِكَ الْخُلْعِ، ہاں اگر کوئی خلا کی صورت وہاں پر موجود ہو تو پھر یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں مدخول بہا ہے، خلا کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، درمیان میں کوئی عوض موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کا 3 سے کم میں اعتبار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو غیر سری الفاظ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کنایہ ظاہرہ اور دوسری قسم ہے کنایہ محتملہ۔ تو کنایہ ظاہرہ کے بارے میں مصنف نے امام مالک رحمہ اللہ کا تفصیلاً مسلک ذکر کر دیا کہ بھئی جب کنایہ ظاہرہ کے ساتھ طلاق دی جائے تو پھر نیت کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ ظاہر الفاظ جو تقاضا کر رہے ہیں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی کنایہ ظاہرہ کے ساتھ طلاق دی ہے تو پھر 3 سے کم میں اس کی بات معتبر نہیں ہوگی شوہر کی، ہاں 3 میں معتبر ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی خلا وغیرہ یا عوض وغیرہ کی صورت وہاں پر موجود نہ ہو، اور یہی مسئلہ یعنی قبول نہ کرنے کا مدخول بہا عورت کے بارے میں بھی ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے فریقین فقہا کے دلائل دیکھے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے جو دلائل پڑھے تھے، جو مسلک پڑھا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نیت کا ہونا بھی ضروری ہے اور دوسرے فقہا کے نزدیک نیت کا ہونا ضروری نہیں، تو اب دونوں کے ہم نے دلائل دیکھ لیے۔ امام مالک نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث پیش کی ہے، اور امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے رفع عن امتی الخطا والنسیان والی حدیث پیش کی گئی ہے، اور پھر امام مالک رحمہ اللہ نے جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث پیش کی تھی اس دلیل کا جواب احناف کی طرف سے، شوافی کی طرف سے دے دیا گیا۔ اور پھر ایک مسئلہ چھوٹا سا ہم نے پڑھا تھا کہ مدخول بہا عورت کو طلاق کے لفظ سے طلاق دی جائے تو طلاق بائن ہوگی یا طلاق رجعی ہوگی، یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کون سی ہوگی اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی ہے۔ ایسے ہی غیر سری الفاظ کی وضاحت آج ہم نے کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک غیر سری الفاظ 2 قسم کے ہیں، کنایہ ظاہرہ اور کنایہ محتملہ۔ کنایہ ظاہرہ کے بارے میں مصنف نے تفصیل ذکر کر دی ہے، اور جو فقہا کی آراء تھیں وہ ہمارے اس سبق میں کچھ ہوگی، امام مالک کی آراء ہو گئی ہے، اور اگلے سبق میں یہی ہمارا تسلسل چلتا رہے گا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو وہی سوال کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور یہی سوال ہمارا آگے بھی چلتا رہے گا، فقہا کی آراء پیش کی جاتی رہیں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 109 میں انشاءاللہ ہمارا یہی عنوان بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ چلتا رہے گا، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آپ سب لوگوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔